السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ برادران اسلام، معزز ناظرین، پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کے درس میں گزشتہ درس کے تعلق سے ایک بھائی کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ سوال یہ ہے کہ ماہ محرم میں پیش آنے والے بڑے واقعات کا تذکرہ کیجیے، اور مہینہ کی حرمت کا امام حسین کی شہادت سے کیا تعلق ہے۔ تھوڑا سا لمبا سوال ہے، یہ دو شق ہے، دو حصہ ہے، اور میں محرم میں پیش ہونے والے 5 بڑے واقعات اور اس ماہ محرم کی حرمت کا تعلق امام حسین کی شہادت سے ہے یا نہیں، اسے وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں دین کی سمجھ دے۔ میں اپنے سارے بھائیوں کے لیے، تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے میں تفقہ فی الدین کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اگر دین میں تفقہ پیدا ہوگا، دین کی صحیح سمجھ پیدا ہوگی، تو انسان گناہ سے، بدعت سے، خرافات سے بچ جائے گا۔ تو جواب یہ ہے کہ محرم میں ہونے والے سب سے بڑے واقعات میں سے نمبر 1 پہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ہے، جو یوم عاشورہ کے نام سے معروف ہے۔ آپ شاید جانتے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات دیا تھا اور فرعون سمندر میں ڈبو کر ہلاک کیا گیا تھا، اسی دن کا نام یوم عاشورہ ہے، اور یہ اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، اور جب پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے فصامہ وامر بصیامہ، آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنی امت کو بھی روزہ کی تعلیم دی۔ تو پہلے واقعے کا تعلق موسیٰ علیہ السلام اور فرعون سے ہے، جو عاشورہ کے نام سے معروف ہے، اور یہی وہ اصل عاشورہ ہے جس کا تذکرہ حدیث میں موجود ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، دوسرا واقعہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے مربوط ہے کہ سن 61 ہجری میں امام حسین کو محرم کی 10ویں تاریخ میں کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا تھا۔ یہ واقعہ بھی برحق ہے، اس میں سچ ہے، لیکن کیا ماہ محرم کی حرمت کا تعلق امام حسین کی شہادت سے ہے؟ تو جواب نہیں۔ امام حسین کی شہادت کا حرمت کے مہینے سے کوئی تعلق نہیں، اس کا کوئی عمل دخل نہیں۔ جو لوگ بھولے بھالے مسلمان ہیں، میں انہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنے عقل کو کھولیے، اپنے دماغ کو کھولیے، قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ محرم کا مہینہ اسی دن سے بابرکت ہے، عظیم الشان ہے، حرمت والا ہے، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے انبیاء، آدم علیہ السلام، اس سے پہلے بھی جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے نا، اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے محرم مہینہ کو حرام مہینہ قرار دیا ہے۔ حرام کا مطلب ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینے میں جہاد نہیں کرتے تھے، خون نہیں بہاتے تھے، مار پیٹ نہیں کرتے تھے، اپنے اوپر ظلم زیادتی نہیں کرتے تھے۔ لہذا اس مہینے کا دوسرا بڑا واقعہ یہ بھی ہے کہ اس میں امام حسین کی شہادت پیش آئی، لیکن امام حسین کی شہادت کا محرم کی حرمت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ امام حسین کی شہادت سن 61 ہجری میں پیش آئی۔ 61 ہجری، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب وفات پائے؟ 11 ہجری کی شروعات میں۔ تقریباً 50 سال کا وقفہ ہے امام حسین کی شہادت سے۔ 50 سال پہلے اسلام کمپلیٹ اور مکمل ہو چکا تھا، لہذا حرمت محرم کا یا عاشورہ کا امام حسین کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 2 واقعے۔ نمبر 3، اسی طرح سے خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم 24 ہجری کو پیش آیا تھا۔ 24 ہجری، اور محرم کی پہلی تاریخ فجر کی نماز میں پڑھاتے ہوئے ابو لولو مجوسی نے اسے چھری گھونپ کے انہیں شہید کر دیا تھا۔ تو اس محرم کا تیسرا واقعہ امام خلیفہ دوم
اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کی ہستی بہت اونچی ہے، ان کا مقام بڑا اونچا ہے۔ اس امت محمدیہ میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہیں؟ ابو بکر صدیق۔ اس کے بعد کون ہیں؟ عمر فاروق۔ اس کے بعد کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی۔ پھر اس کے بعد کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ ترتیب، یہ ہم مسلمانوں کا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ لہذا یہ عمر فاروق ہیں جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتی۔ ان کی ایمان کا کیا کہنا، جب سے یہ اسلام میں آئے اسلام کی ڈنکا کو بجا دیا۔ لوگ پہلے ڈرتے تھے، ان کے آنے کے بعد لوگوں کا ڈر خوف ختم ہو گیا۔ یہ جس راستے سے چلتے تھے شیطان ان کے ڈر سے کوسوں دور اپنا راستہ بدل لیا کرتا تھا۔ تو ان کی شہادت بھی، خلیفہ دوم کی شہادت بھی محرم کی پہلی تاریخ 24 ہجری میں عمل میں آیا تھا، نمبر 3۔ اور نمبر 4 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اسی مہینہ میں پیش آیا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم یکے بعد دیگرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان صاحب نے ان کی شادی فرما دی۔ جب پہلی بیٹی کا انتقال ہو گیا تو دوسری بیٹی کو بھی ان سے شادی کر دی۔ اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بہنوئی جب اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا اس کی بیوی انتقال کر جائے تو اپنی چھوٹی سالی سے یا بڑی سالی سے وہ شادی کر سکتا ہے، اسلام میں جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں البتہ ساس وغیرہ سے شادی نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ صفیہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی محرم کے مہینے میں نکاح فرمایا تھا۔ اسی طرح دوستو نمبر 5 جو سب سے آخری ہے، غزوہ خیبر اسی محرم کے مہینے میں فتح ہوا تھا، اور یہی اسلام کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ یہودیوں کی بہت بری شکست ہے، اور اسی شکست کو چھپانے کے لیے یہودیوں نے محرم کے اس خوشی، نصرت، شادمانی اور برکت کے مہینے کو نوحہ اور ماتم میں تبدیل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ العالمین تو مجھے بھی اور آپ سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو قرآن و سنت سے جو چیز ثابت ہے اس پہ عمل کرنے، اور جو چیز بدعت ہے، خرافات ہے، بعد کے لوگوں نے اسے پیدا کیا ہے، ہمیں ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔